بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اب یہ بات نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا اور گورنر راج کی طرف بھی بڑھا جائے گا۔ حکومت تو چاہے گی کہ سب کچھ ہو جائے، بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے اب تحریک انصاف کے لیے، اور اب بند گلی کی طرف تحریک انصاف جا چکی ہے اور اب اس کی طرف اس کو بالکل دبانے کے لیے اب پیش قدمی تیز کی جائے گی۔ لیکن حیران کن طور پر اس وقت میں بھی آفرز آ رہی ہیں تحریک انصاف کو، اور آفر کوئی اور نہیں کر رہا، رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کریں۔ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فورم پر آ کر ہم سے بات کریں، بیٹھیں۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے فورم پر ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن اب بھی موجود ہے، آئیں بیٹھ کر بات کریں۔ جن سے بانی پی ٹی آئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ادھر ہی ان کے پاس اختیار ہے، حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو بات نہیں کرنا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، ہم سے آ کر بات کریں۔ سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی سینیٹر مشال یوسفزئی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، میں کہتی ہوں رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، ملکی و بین الاقوامی میڈیا کو ساتھ لے کر جائیں اور بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان کو دی گئی سہولیات سے متعلق آگاہ کریں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا سینیٹر ہیں، جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ وزیر اعظم نے 2 بار فلور آف دا ہاؤس بات چیت کے لیے بیٹھنے کا کہا، یہاں تک کہا کہ اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھ جائیں، میں وہاں آ جاتا ہوں۔ آن ریکارڈ ہے کہ پی ٹی آئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، جن سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں وہ راضی نہیں۔ قیدی سے ملاقات کے متعلق کچھ امور پہلے سے طے ہونے چاہیے، بانی سے ملاقات کے بعد بھی گفتگو کی گئی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کسی قیدی کو ریاست کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ملاقاتوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اب اگر ملاقات ہوگی تو پھر ایک ہی صورت میں کہ جی باہر آ کر کوئی بات نہیں ہوگی، یہ اب واضح ہے۔ تو فی الحال تو ایسی پابندی ہو گئی ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے بانی پی ٹی آئی کو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے، لیکن عطا تارڑ صاحب کو جواب خان صاحب کی بہنیں دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم سے سامنے آ کر مقابلہ کرے، یہ چھپ چھپ کر کیا باتیں کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، ہم سے آ کر سامنے مقابلہ کرنا ہے تو کرے۔ عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان 1 گھنٹہ بلکہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ٹریڈ مل پر بھاگتے ہیں۔ خان صبح جو ناشتے کے طور پر نوش فرماتے ہیں وہ غریب آدمی کے 1 ہفتے کی خوراک ہے۔ تو وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان کی ایک قیدی کی خوراک پر بھی نظر ہے اور ان کی ایکسرسائز پہ بھی نظر ہے، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے اور یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں۔ ویسے عطا تارڑ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ جی میں اب اوپن کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈسکورس میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص نشہ کرتا ہے، ہم یہ بات کیوں نہیں کر سکتے، ہم یہ بیٹھکوں میں کیوں کرتے ہیں، چھپ کر کیوں کرتے ہیں، سب کے سامنے کیوں نہیں کرتے کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ اب اس کو کوئی سہولت اس طرح سے نہیں ملے گی، نشہ نہیں ہوگا۔ اب وہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اب وہ نشے والی بات کہاں گئی۔ اسی طرح پیشاب کے نمونوں سے بھی پیپلز پارٹی کے رحمت غالب پٹیل صاحب نے کچھ نکال دیا تھا، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہاں البتہ اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ ضرور کہہ چکے ہیں عطا تارڑ صاحب کہ جی ان کا اب منشیات کا کاروبار ہے۔ تو پہلے خان صاحب کے نشے کے بارے میں، اب منشیات کاروبار میں ان سٹیٹمنٹ ضرور دے چکے ہیں۔ اچھا، ان کی باتوں کا جواب دیا ہے علیمہ صاحبہ نے، کہتی ہیں یہ عطا تارڑ، اس نے کہا ہم ان سے نمٹ لیں گے، اس کی اتنی جرت ہے، اگر تم میں اتنی جرت ہے تو آؤ ہمارے سامنے اور آ کر مقابلہ کرو۔ انشاءاللہ ہم منگل کو اڈیالہ جائیں گی، یہ علیمہ صاحبہ نے گفتگو کی ہے۔ سامنے آ کے ان کی جرت ہے، یہ خود اتنی بڑی بڑی پروٹوکول میں پھرتے آئے، ہماری طرح کے لیے آ کے بیٹھے آئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو نمٹ لیں گے، تو خود آ کے کھڑا ہو۔ وہ جو کھڑا تھا یہ والا کیا نام ہے، تارڑ ہے، ہاں یہ بیچارہ جو غلام ہے، اس کو بس کی جرت ہے، آئے ہمیں خود ذاتی طور پہ آ کے نپٹے، تو یہ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جائیں گے، ہم منگل والے دن بالکل جائیں گے، ہمارا قانون جیل مینول ہمیں اجازت دیتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کون ہوتا ہے روکنے والا، ہم جائیں گے۔ عطا تارڑ جو ہے یہ پروٹوکول میں آتا ہے، ہماری طرح یہاں بیٹھ کر دکھایا بھی، بوڑھی خواتین، بزرگ خواتین یہ کہہ رہی ہیں جی آ کر یہاں دیکھو نا، بغیر پروٹوکول کے جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے آ کر مقابلہ کرو، یہ عطا تارڑ کو کہہ رہی ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو عطا تارڑ صاحب آپ دیکھیں کس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان خواتین کا، اور جواب کیا آ رہا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ کن خواتین سے آپ بات کر رہے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی ماں کی عمر کی خواتین ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو جانے نہیں دیں گے اور یہ اور وہ سب باتیں۔ اچھا جی، ہم اگر ان چھوٹے چھوٹے یزیدوں سے ڈرنا شروع ہو گئے تو پاکستان کا مستقبل ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے۔ نوری نیازی کے بالوں سے کھینچ لیا۔ گلناز پولیس والی نے کہا ان بہنوں کو گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکو،
کیا ہم ڈر گئے؟ یہ بھی علیمہ صاحب نے کہا کہ جن چھوٹے چھوٹے یزیدوں سے نہیں ہم ڈرنے والے، تو پھر پاکستان کا مستقبل تو ختم ہو جائے گا اگر ہم ڈر گئیں۔ تو یہ سوچ ہے ان خواتین کی جس کے ساتھ یہ آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم پھر آئیں گی۔ ایک اور خبر ہے جی، ایک اور بڑی گرفتاری کی، علی امین گنڈا پور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور آڈیو لیک کیس ہے جس میں حکم آ گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بڑے بڑے لیڈرز کی گرفتاریاں دوبارہ سے شروع ہو جائیں، اور اگر گورنر راج لگتا ہے تو اس کے بعد تو بالکل کوئی ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا ان کے پاس تھی تو وہاں بھی بہت بڑا اور خوفناک ایکشن ان کے خلاف شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہی ریڈز ہوں جہاں چھپے بیٹھے ہیں، گھروں میں ہوں، دیگر جگہ پر ہوں، وہاں سے ان کو سب کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے۔ اور وہ ماحول جو ہم نے خاص طور پر پنجاب میں دیکھا ہے، باقی صوبوں میں دیکھا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں سب سے زیادہ یہاں پر ہم نے گرفتاریاں، ریڈز دیکھی ہیں، وہ کام وہاں پر شروع ہو جائے۔ تو ابھی تو آغاز یہاں سے ہے کہ جی اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بھی ہو رہا تھا کہ پشاور میں ہائی کورٹ میں جاتے تھے اور وہاں سے کوئی ریلیف لے لیتے تھے، اب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وہ بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر حکومت کہہ رہی ہے آ کے ہم سے بات کر لیں، مذاکرات کر لیں۔ ابصار عالم صاحب کی خبروں نے تہلکہ مچایا تھا نوٹیفیکیشن کے بارے میں، ان کی ایک اور بات سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، لیکن کہا کچھ ایئر فورس کے لوگوں کا، قریبی لوگوں کا، کچھ ایسے لوگ تھے ایئر فورس کے قریبی لوگ تھے، نواز شریف سے جا کے ملاقات ہوئی اور انہوں نے سی ڈی ایف کے عہدے سے متعلق الگ رائے دی، کہ کچھ اور رائے ان کی تھی۔ یہ ابصار عالم صاحب نے یہ خبر بھی دے دی۔ اب بہت بڑے سیاسی لیڈر سے یہ سنیے کہ ایئر فورس کے کچھ لوگ، ان کے قریبی کچھ لوگ آپ سمجھ لیں یا ایئر فورس کے لوگ ہی سمجھ لیں، ان کی ملاقات لاہور میں ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاسی لیڈر سے ہوئی۔ پتہ نہیں مجھے اب نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن چلے میں نام لے لیتا ہوں۔ ان کی ملاقات سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ہوئی، اور اس میں کچھ چیزوں کے بارے میں ایک جو الگ رائے تھی وہ دی گئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کے بارے میں، اس کے اختیارات کے بارے میں۔ لیں جی، اور یہ بات اب یہ نیا کٹا کھل گیا کہ جی وہ الگ رائے تھی اور سب کچھ۔ تو عطا تارڑ تو کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگنی چاہیے، یہ خبریں غلط کرتے رہے۔ تو اب ابصار عالم صاحب تو اپنی بات پر نہ صرف قائم رہے ہیں، وہ اب انہوں نے یہ بات بھی کر دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیکٹ لگانا ہے، ابصار عالم صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس کا ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز چل رہی ہے۔ اچھا، اس سب میں ایک اور بات جو نظر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہی ہے نا، کہ ان کے جا کر ملاقات کی تھی یا وہ کچھ باتیں چاہ رہے تھے ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ خبر ایک سینئر صحافی نے دی ہے، اور بڑے مستند آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی، میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں۔ ممتاز بھٹی صاحب ہیں، یہ بڑے سینئر صحافی ہیں، ممتاز بھٹی، یہ بیورو چیف ہیں دن نیوز کے۔ یہ کہتے ہیں فوج کے عام لوگوں کی جی ایچ کیو میں ملاقات ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ نوٹیفیکیشن 2030 تک کا لینا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک اہم ملاقات ہوئی، اور پھر نوٹیفیکیشن سے پہلے نون لیگ والے 2027 تک کا کہتے رہے، وہ کہتے 2027 تک کی بات تھی، لیکن پھر میٹنگز ہوئیں اور پھر یہ 30 تک کی بات ہوئی۔ تو یہ جو بات تھی کہ جی میاں صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں، کچھ اور رائے ہے، یا اس طرح سے کریں گے جو ابصار صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ میاں صاحب کی کوئی وہ بات نہیں کہ جی وہ کچھ کر سکتے ہیں، فلاں جی وہ ڈٹ گئے، وہ کھڑے ہو گئے، نہیں۔ وہ 27ویں ترمیم میں اس میں بھی لیٹے ہوئے تھے، اس سے پہلے 26ویں ترمیم پر بھی، کیونکہ 27ویں ترمیم پر تو کتنی دفعہ ان کو اٹھک بیٹھک کرنی پڑی ہے، کتنا ہی اس میں یعنی ترامیم کا حوالہ تھا، اور ہر ترمیم کے لیے آپ کو الگ کھڑے ہونا تھا۔ تو تقریباً کو کہتے ہیں 70 مرتبہ کے قریب بار بار ہر ایک کے لیے وہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہونا تھا۔ تو یہ جو بات ہے کہ جی میاں صاحب کو انتی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ارمان جاگنے کی بات اور ہے۔ ارمان جاگتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب جن کے کہنے پر، جن کے کیا کہیں کہ جن کے بھروسے پر اور جن کے بلبوتے پر، یہ اچھا لفظ ہے، جن کے بلبوتے پر آپ آئے ہیں، اس کے بغیر تو آپ دیکھیں نا الیکشنز میں ان کی کتنی بدترین کارکردگی تھی، اور ابھی بھی ان کے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ اب تو وہ الیکشن ہارے اور اگلے میں تو ہمارا اس سے برا حال ہونا ہے۔ تو جن پر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو آپ انہی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میاں صاحب کے ارمان اپنی جگہ، لیکن اس لیے وہ سب لوگ کہتے ہیں جی اب وہ میاں صاحب لیٹے نہیں ہوئے، بالکل ہی لیٹے ہوئے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے۔ وہ 27ویں کیا 28ویں کے لیے بھی آئیں گے، 29ویں کے لیے بھی آئیں گے، جتنی ترمیم ہوں گی میاں صاحب آئیں گے، جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ 2 اکثریت ہے، ضرورت نہیں ہے میاں صاحب کے آنے کی، ان کے ووٹ کے بغیر بھی ترامیم ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی میاں صاحب آ رہے ہیں، اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔